السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے اشعار پڑھ کے ایک نوجوان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں چیونٹیوں کی طرح رینگنے کے لیے نہیں بلکہ باز کی طرح پرواز کرنے کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے حکیم الامت، دانائے راز، مفکر ملت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا۔ تخلیق ارض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی۔ آپ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسہ میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ حاصل کیا۔ یہیں سے انہوں نے ایف اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب آپ سیالکوٹ کے مشن پہنچے تو وہاں پر آپ کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور ان میں اسلامی ذوق پیدا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت سے سیکھنے کا موقع ملا، جنہوں نے اقبال میں تجسس اور تحقیق کی صفات کو اجاگر کر دیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آپ پہلے اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد 1905 میں آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے بارائٹ لا کی سند حاصل کی۔ فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر آپ نے جرمنی کی میوخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں آپ وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کو اپنے فاضل اور شفیق استاد پروفیسر آرنلڈ سے بہت محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے اس ارادہ کو ترک کر دیا اور پھر سے شعر کہنے لگے۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی، بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، آج اقبال اپنے عظیم دوست اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ محمد اقبال انجمن حمایت اسلام لاہور کے صدر منتخب ہوئے اور انجمن کے اداروں کو نہایت خوبی سے چلاتے رہے۔ بعد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر چنے گئے۔ پھر آپ کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے تمام دنیا میں پھیل گئی۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے خطابات سے نوازا۔ حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ ریاست بھوپال کی طرف سے آپ کے لیے 500 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال اسلامیان بر صغیر کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف فکری رہنمائی کی بلکہ اسلامیان بر صغیر کے لیے ایک الگ وطن کی نشاندہی کی تاکہ وہ اس خطۂ ارض میں اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکیں اور دنیائے اسلام کی رہنمائی کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کے لیے صرف الگ وطن کا تصور پیش نہ کیا بلکہ اس عظیم قائد کی بھی نشاندہی کی جو اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے جملہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال تھا۔ ملت نے علامہ اقبال کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر محمد علی جناح کی قیادت میں اسی تصور کو عملی جامہ پہنایا اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی مملکت اسلامی پاکستان قائم ہوئی۔ اس وقت مسلمانان بر صغیر ایک طرف تو فرنگی حکومت سے چھٹکارا چاہتے تھے تو دوسری طرف وہ ہندو اکثریت سے بھی خائف تھے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں علامہ اقبال نے بیداری ملت کا کام شروع کیا۔ سر سید احمد خان کی علمی تحریک علی گڑھ کے اثرات بھی سامنے آ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ملاں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ ہم محض مذہب کی بنا پر الگ قوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہمارا موقف ہے کہ اسلام جاندار اور آفاقی مذہب ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ایک ملت اور اسلام پر یقین نہ رکھنے والی دوسری قوم ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاں جو چیز حلال خوراک ہے وہ ہندوؤں کے ہاں مقدس اور ناقابل تقسیم گاؤ ماتا ہے۔ دونوں اقوام کے تہذیب و تمدن الگ الگ ہیں۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے صرف
شعر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں گئے۔ علامہ محمد اقبال کی ساری شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے۔ ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں، تو کبھی افلاک پر کمن ڈالنے کو کہہ کر نوجوانان اسلام کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ عقاب و شاہین کی تمثیل سے نوجوانوں کو بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں۔ اویس کرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کی آنکھیں پرنم رہتی تھیں۔ علامہ محمد اقبال نے خودی پر بہت زور دیا۔ خودی سے مراد تکبر نہیں یا خود نمائی نہیں، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے تھے اور اسے احساس دلانا مقصود تھا کہ تمہارے اندر قدرت نے جو جوہر پنہا رکھے ہیں ان کو کام میں لا کر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ خدا تعالیٰ کے منتخب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور عملی ذہنی طور پر اللہ کے اس قدر مقرب بن جاؤ کہ اس کی رحمتیں تم پر برسنا شروع ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا تمام کلام اسلامی نظریات کے مطابق ہے۔ آپ کا سارا کلام احکام الہی اور اسوہ حسنہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ان کے صرف ایک ہی شعر پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو کامیاب مسلمان بن جاتا ہے اور دین و دنیا کی دولت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اگر اس شعر کے متعلق یہ کہا جائے کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے تو بالکل بجا ہوگا، کیونکہ اس میں علامہ اقبال نے کتاب و سنت کے بہت سے تقاضوں کا ذکر کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں رحلت فرمائی اور شاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ عام دنوں میں بھی لوگ ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، مگر خاص مواقع مثلا یوم اقبال پر بہت زیادہ لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ یوم اقبال کے موقع پر ملک بھر کے سربراہان کی طرف سے مزار پر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں اور بے شمار علمی اور ادبی اداروں اور انجمنوں کی طرف سے بھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے انتقال پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا، مجھے سر محمد اقبال کی وفات کی خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ وہ عالمی شہرت کے ایک ممتاز شاعر تھے۔ ان کی شہرت اور ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ملک اور مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے ریکارڈ کا مقابلہ آج تک کے کسی بھی عظیم ترین ہندوستانی کے ریکارڈ سے کیا جا سکتا ہے۔ ابھی حال ہی تک وہ پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے صدر تھے، جبکہ غیر متوقع عدالت نے انہیں استعفیٰ پر مجبور کر دیا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کے حامی تھے۔ میرے لیے وہ ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی۔ تاریک ترین لمحوں میں جن سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا، وہ چٹان کی طرح قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوئے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صرف 3 دن قبل انہوں نے اس کامل اتحاد کا ذکر سنا ہوگا جو کلکتہ میں پنجاب کے مسلم لیگ قائدین کے مابین ہو گیا۔ اور آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانان پنجاب مکمل طور پر مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور اس کے جھنڈے تلے آ چکے ہیں، جو یقیناً سر محمد اقبال کے لیے عظیم ترین اطمینان کا واقعہ تھا۔ اس مفارقت میں میری نہایت مخلصانہ اور گہری ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ اس نازک وقت میں ہندوستان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو ایک عظیم نقصان پہنچا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں ہندوستان بھر میں یوم اقبال منایا گیا۔ لاہور میں انٹر کالجٹ مسلم برادر ہیڈ کے زیر اہتمام 9 جنوری 1938 کو یوم اقبال منانے کا اعلان کیا گیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ شکریہ۔